جانہ مچ کے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف کا لواحقین سے وعدہ، سپہ سالار متاثرہ خاندانوں کا دکھ بانٹنے کوئٹہ پہنچ گئے۔ ہزارہ برادری کے افراد سے ملاقات، کچھ وقت بھی ساتھ گزارا۔ بلوچستان کی ترقی، پاکستان کی ترقی، صوبہ اپنی جغرافیائی حیثیت کے باعث دشمنوں کو کھٹک رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ گیریزن میں افسروں سے خطاب، مشکل صورتحال کے باوجود امن و استحکام یقینی بنانے کی تعریف۔ صدرن کمان ہیڈ کوارٹرز میں سپہ سالار کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ براڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کو جو چوری کیا تھا پیسہ، اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرے۔ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا، اور کون کر رہے تھے؟ وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ۔ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لنڈن کے بینک میں $1 ارب بھیجا۔ ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں۔ براڈ شیٹ کی وجہ سے منی لانڈرنگ پھر بے نقاب۔ کمپنی کے مطابق سابق وزیر اعظم چوری کر رہے تھے۔ ایک پاکستانی نے $1 ارب سعودی عرب سے لندن بھیجے۔ یہ وہی انکشافات ہیں جن کے لیے 24 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں۔ امیر حکمران انتقامی کارڈ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، جاننا چاہتے ہیں براڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا۔ ماضی میں اشرافیہ نے لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے NRO کا سہارا لیا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب اور ٹویٹ۔ خان صاحب، براڈ شیٹ نے تو آپ کا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، آپ کے مشیروں کا منہ کالا کر دیا ہے۔ دوبارہ سے یہ براڈ شیٹ کا ایک سپائرل، نہ عمران صاحب، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ شہزاد اکبر کیا مذاکرات کر رہے تھے، ان کو پبلک کیا جائے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا حصہ، کتنی کمیشن مانگی گئی۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو۔ منی لانڈرنگ تو پاکستان کی تاریخ کی آج ہو رہی ہے۔ براڈ شیٹ کا ٹویٹ، وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ۔ شہزاد اکبر لندن میں کمپنی سے کمیشن مانگ رہے تھے۔ آٹا، چینی اور ادویہ میں منی لانڈرنگ ہوئی۔ NRO علیمہ باجی، جہانگیر ترین اور ندیب بابر کو دیا گیا۔ سب کام عمران خان خود کرواتے ہیں، مریم اورنگزیب۔ مریم اورنگزیب کا بیان توہین آمیز، نون لیگی رہنما معافی مانگیں۔ شہزاد اکبر نے قانونی نوٹس بھجوا دیا، معافی نہ مانگی گئی تو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ معاون خصوصی برائے احتساب کا ٹویٹ۔ براڈ شیٹ کا جو جہاں تک کے تعلق ہے، یہ تو ایک بالکل جس طرح کے پیناما سے بھی بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 200 لوگوں کی لسٹ جس میں دی گئی تھی، جس میں کہ اکثر اپوزیشن کے لوگ شامل تھے، کس طرح سے انہوں نے NRO کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ان کیسز سے شارٹ لسٹ کیا گیا۔ براڈ شیٹ کا معاملہ پیناما سے بھی بڑا اسکینڈل۔ ماضی میں کمپنی کو تحقیقات سے روکا گیا۔ عوام نے PTI کو احتساب کے لیے ووٹ دیا، کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی آن دی فرنٹ میں گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان ندیم افضل چند عہدے سے مستعفی، استعفیٰ پرائم منسٹر آفس کو بھجوا دیا۔ تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے کام جاری رکھنے کا اعلان۔ مارتا ہوا سمندر کوئی مقاصد رکھتا ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے، اس ملک کے لیے کوئی مطالبہ رکھتا ہے، اور یاد رکھیں عمران خان نے تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ تو کسی کھاتے کا انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ایک غیر متعلقہ شخص ہے جو قوتیں ایک طرف عوام ہیں پاکستان کے۔
فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں، عمران خان کا جانا ٹھہر گیا، جعلی وزیر اعظم کا کوئی نظریہ نہیں، عوام کا سمندر انہیں بہا لے جائے گا، جمہوری فضاؤں کی بحالی تک تحریک جاری رہے گی، مولانا فضل الرحمان کا لارا لئی میں جلسے سے خطاب۔ اسلام آباد میں پولیس فائرنگ سے طالب علم کا قتل، اسامہ کو گاڑی روکنے کے باوجود نشانہ بنایا گیا، 4 سے زائد اہلکاروں نے فائرنگ کی، ریسکیو کرنے والی گاڑی کو لوکیشن غلط بتانے کا بھی انکشاف، واقعے کو خاندان سے 4 گھنٹے تک چھپایا گیا، موقع پر موجود افسروں نے وقوعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی، مقتول کا کسی واردات سے کوئی واسطہ ثابت نہ ہو سکا، جوڈیشل انکوائری رپورٹ دنیا نیوز پر۔ وزیر اعظم سے اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے اسامہ ستی کے والدین کی ملاقات، عمران خان کی تحقیقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی، گرفتار 5 اہلکاروں کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ صوبہ سندھ مشہور ہے قانون بنانے پہ اور بدنام ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے پہ، بدنام زمانہ آپ سمجھیں کہ شاید پاکستان تو اسی اسمبلی نے بنایا ہے، تو آپ کہیں گے وہ بھی غلط بنایا ہے؟ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس نے پاکستان بنایا، کس نے برباد کرا۔ عجیب عجیب باتیں کر کے کہ پاکستان برباد بھی کر رہے ہیں، تو برباد کون کر رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں معیشت کا جو جنازہ ان پچھلے 2-2.5 برسوں میں نکلا ہے کبھی نہیں نکلا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس، خرم شیر زمان کی اسپیکر اور سعید غنی سے نوک جھونک، ایوان قانون بنا کر عمل درآمد نہ کرنے میں بدنام ہے، پی ٹی آئی رکن کی تنقید، پاکستان اسی اسمبلی نے بنایا تھا، آغا سراج درانی کا جواب، بے تکی تقریریں کریں گے تو جواب بھی ملے گا، سب جانتے ہیں ملک کی چیخیں کون نکلوا رہا ہے، سعید غنی کا رد عمل۔ اسلام آباد میں سہ ملکی مذاکرات، پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کی شرکت، بڑھتے اسلاموفوبیا پر تشویش کا اظہار، اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق، افغان امن عمل پر تبادلہ خیال، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ترک ہم منصب کی ملاقات، دونوں ممالک کے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، ایوان صدر میں ترک وزیر خارجہ کو ہلال پاکستان دینے کی پروقار تقریب، اہم شخصیات کی شرکت۔ رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 1.5% تک رہنے کا امکان، حکومت محدود وسائل کے باوجود معیشت کو کافی سہارا دے رہی ہے، پاکستان کا بینکاری نظام مستحکم، کورونا کے باعث غیر فعال قرضوں کا حجم بڑھ سکتا ہے، موڈیز کی رپورٹ۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ نہ ہونے کے برابر، موٹر وے کئی مقامات پر بند، دیگر شاہراہوں پر سفر کرنے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا، سردی کی شدت میں بھی اضافہ۔ کورونا کی دوسری لہر مزید خطرناک، مہلک وائرس مزید 55 جانیں لے گیا، 24 گھنٹے کے دوران 2123 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 5,08,824 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,102 ہو گئی۔ کووڈ کی وجہ سے پرفارمنسز کو افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم پورے ایکسکیوز نہیں ڈال سکتے۔ 3 سال کے اوپر ہم نے مصباح اور وقار کو امپلائی کیے، کانٹریکٹس ان کو دیے ہیں، تو وی آر بیکنگ دم، فل سپورٹ ہمیں ان کو دے رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ سیریز کے بعد ہم ضرور اسیس کریں گے کہ پرفارمنسز کیسے تھے۔ لاٹس آف اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ یہ مصباح کو ہم نکال رہے ہیں، کسی اور کو ہم رکھ رہے ہیں، ابھی تو کوئی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز، میں ہوں عبید اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سانحہ مچ متاثرہ خاندانوں کا دکھ بانٹنے کوئٹہ پہنچے، ہزارہ برادری کے افراد سے ملاقات کی اور کچھ وقت بھی ان کے ساتھ گزارا۔
سپاہ سالار کا کہنا ہے کسان احمد کے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ کا دورہ، مچھ واقعہ کے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ آرمی چیف نے کچھ وقت مچھ واقعہ کے متاثرین کے ساتھ بھی گزارا، یقین دہانی کروائی کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بلوچستان میں سیکیورٹی چیلنجز، پاک افغان اور ایران سرحد پر انتظامات سے آگاہ کیا گیا۔ گیریزن افسران سے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بلوچستان اپنے محلے وقوع کے باعث دشمنوں کو کھٹک رہا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دشمن قوتوں کی تخریب کاری کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، بلوچستان کی سلامتی اور خوشحالی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے اسامہ ستی کے والدین نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ عمران خان نے یقین دلایا کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ جوڈیشل انکوائری رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ ملوث ملزمان کی مجرمانہ غفلت ثابت ہو گئی۔ اسامہ کا کسی ڈکیتی یا جرم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے مقتول اسامہ ستی کے والدین کی ملاقات، وزیر اعظم کی اہل خانہ کو تحقیقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ واقعے کی جوڈیشل انکوائری میں بھی اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.